بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد۔ جیم تک پڑھ لیا تھا ہم نے، اب اس کے بعد جیم کے بعد اگلا حرف ہے حا۔ حا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نکلنے کا جو مقام ہے وہ گلا ہے۔ یہ جو ہمارا گلا ہے یہ حلق کا درمیانی حصہ کہلاتا ہے۔ یہاں سے گلے سے نکلے گا حا جو ہے گلے سے نکلے گا۔ یہ حلق کا درمیانی حصہ، وسط حلق بھی کہتے ہیں اس کو، حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے حا نکلے گا۔ اگر یہاں سے حا نہیں نکلا تو پھر وہ ہا بن جائے گا۔ اس جگہ سے اگر نہیں نکلا تو پھر وہ ہا بن جائے گا، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اور ایک دوسرا حرف ہے۔ اس لیے حا یہ حلق سے نکالی جائے جب یہ حا ہوگا، اور الحمدللہ جو ہم پڑھیں گے تو وہ بھی درست جب ہی ہوگا جب کہ اس کو حا کو حلق سے نکالا جائے۔ اس کے بعد ہے خا۔ خا زبان کا جو حلق کا جو وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے تھوڑا، اور ہمارے یعنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جو ہماری ناک جو ہے اس کی جب اندر کی طرف جو جڑ ہے منہ کی طرف، منہ کے اندر اس کی جو جڑ جا رہی ہے تقریباً وہاں سے یہ نکلتا ہے خا۔ اس کو ادنیٰ حلق کہتے ہیں، یعنی منہ حلق کا جو ہے وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے خا۔ لیکن اس کی ادائیگی میں زبان کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، اور حرف کو موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت زبان تھوڑی سی، زبان کے جو جڑ کا والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھے، بالکل لگے نہیں لیکن تھوڑا سا اوپر کو اٹھے، تو اس سے حرف خا ادا ہوگا۔ لہذا یہ دونوں حرف جو ہیں یہ ان کی جو ہے ان کو اچھی طرح ان کی پریکٹس کی جائے اور ان کی مشق کی جائے۔ یہ آج دو ہی حرف کافی ہیں اس وجہ سے کہ یہ تھوڑے مشکل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔